میرے گاؤں میں ایک بندے نے بھینسوں کے جو بچڑے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کٹا کہتے ہیں، اس نے کٹوں کا ایک فارم بنایا اور بہت سے کٹے لا کے اس نے وہاں پہ رکھے۔ اب اس کے لیے ملازم کی ضرورت تھی، تو ایک ایسا بندہ جو کہ گاؤں میں فارغ ہوتا تھا، اس نے اسے کہا کہ یار میرے پاس کام ہے، اگر تم ان کی نگرانی کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ۔ خیر ان کے معاملات طے ہو گئے، تنخواہ کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا، اور وہ جو ملازم تھا اب وہ کٹا فارم پہ آ گیا۔ چونکہ وہ پہلی بار اس کام پہ آیا تھا تو اس نے مالک سے پوچھا کہ مجھے سارا دن کرنا کیا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ صبح تم نے اٹھنا ہے، ان کو چارہ ڈالنا ہے، ان کو پانی پلانا ہے، دوپہر میں ان کو سائے میں باندھ دینا ہے، شام میں ان سب کو چارہ ڈالنا ہے اور ایک بار نہلانا ہے، پانی پلانا ہے۔ تو اس طرح کے کام ہوں گے۔ تو ملازم کہنے لگا کہ میں نے آرام کب کرنا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ رات کو جب تم نے ان کو چارہ وارہ ڈال دیا، پانی پلا دیا، تو رات کو یہ کٹے بھی سو جائیں گے، جب یہ سو جائیں گے تو تم بھی آرام کر لینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب سارا دن گزرا، کام کاج ہوتا رہا۔ رات میں وہ شخص جو تھا، جو ملازم تھا، اب وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ سارے کے سارے جانور، یہ سارے کٹے جو ہیں یہ سو جائیں تاکہ وہ بھی آرام کرے۔ اب بڑی تعداد میں وہاں پہ اس کے پاس جانور موجود تھے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ سوئیں گے تو میں سوؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ جانور سو گئے کہ کہیں سے ایک جو بچڑا یا کٹا تھا وہ اٹھ کے پھر بولنا شروع ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس گیا، دیکھا اس کے سامنے چارہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، اور انتظار کرنے لگا کہ اچھا یہ بھی آرام کرے تو میں سوؤں۔ کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، کبھی ایک جانور جاگتا ہے، کبھی دوسرا جانور بولنے لگ جاتا ہے، اور سارے جانور جو تھے وہ ایک ہی وقت میں سو نہیں رہے تھے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بندہ ساری رات سوچتا رہا کہ اچھا یہ جانور سارے سو جائیں گے تو میں بھی سوؤں گا، اور وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ صبح سویرے مالک آیا، اس نے بتایا جی کہ پوچھا جناب بتائیے کیسا رہا آپ کا پہلا دن؟ تو اس نے کہا صاحب جی دن تو بڑا اچھا گزر گیا، لیکن ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ تم سوئے کیوں نہیں ساری رات؟ تو جواب ملا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جیسے یہ سارے جانور سو جائیں گے تم بھی سو جانا۔ اب ہوا یہ کہ ساری رات میں انتظار کرتا رہا، کوئی نہ کوئی جانور جو تھا وہ جاگ رہا ہوتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، اور میں اس کے انتظار میں اپنی نیند چھوڑ کے پھر اس کا خیال کرنے لگتا تھا۔ وہ مالک ہنس کے کہنے لگا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اپنے آرام کے لیے سارے کٹوں کے سو جانے کا انتظار کرو۔ اگر انہوں نے کھانا وانا کھا لیا ہے تو یہ آپ سو سکتے ہیں۔ اب اس سے جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے واقعہ سن کے اس بندے کی یہ بات سے، کہ ہم اپنی زندگی میں کئی بار بہت کچھ ایسا پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا دن ہوگا جس میں آپ کو اپنے دفتر سے یا کاروبار سے بھی چھٹی ہوگی، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہوں گے، آپ کو فراغت بھی ہوگی، آپ کو گھر کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو تب کے لیے آپ نے اور میں نے کچھ پلان سوچے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے، بس تھوڑا سا ہمیں نا ذرا وقت مل جائے۔ حالانکہ جب تک زندگی ہے کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہے گا۔ یہ چیز میں نے اپنی اس زندگی میں اب یہ سیکھ لی ہے کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں بھئی میں نے جو پلان سوچا ہوا ہے زندگی میں، جو کچھ کرنا ہے وہ تب کروں گا اگر ایسی صورتحال ہوگی۔ تو جناب ایسا دن کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب اس کا جو فلاسفی ہے، جو اس کا سلوشن ہے، وہ خود کو یہ سمجھانا ہے کہ جناب آپ نے جو سوچا ہے اس کے لیے جیسے ہی تھوڑے سے موافق حالات ہوں، آپ اس کام کے لیے آگے بڑھ جائیں، اور اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ سارے کے سارے کٹے سو جائیں گے تو آپ کام کریں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کٹا زندگی میں کھلا ہی رہے گا۔